کہ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاہدے میں طے پایا کہ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے لگائے گی۔ آپ کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے ہیں، جہاں پر وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے طے پا کے معاہدہ بھی طے پا گیا۔ فریقین کے مطابق معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاہدے میں طے پایا کہ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بھی بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے بھی دیے جائیں گے۔ آپ کو پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے طے پا گئے ہیں۔ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ معاہدے کے مطابق تشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاہدے میں طے پایا کہ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری بھی دی جائے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بھی بنائے جائیں گے۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز بھی جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے بھی دے گی۔ آپ کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں، جہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے طے پا چکے ہیں۔ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ معاہدے میں طے پایا کہ شہداء کے خاندان میں 10 شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ بنائے گئے ہیں۔ دونوں بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز بھی جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کی ترسیل کے نظام کے لیے 10 ارب روپے بھی دی گئی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ فرمائیے گا کہ حکومتی اداروں کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ پرتشدد مظاہرے ایک دم سے تھم سے گئے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بس اللہ کرے کہ یہ امن جو ہے یہ قائم رہے، کیونکہ جو اس وقت جو وقت یہ جو ہے پاکستان کے اوپر جو کافی چیلنجز انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ایک تیسرا فرنٹ جو گرم اچانک ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے تو ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ جی فی الحال جو ہے یہ ایشو جو ہے کچھ ریزالو ہو گیا ہے، کیونکہ جو وہاں پر جو کمیٹی جو قائم ہے آزاد کشمیر میں، انہوں نے 38 پوائنٹس دیے ہوئے تھے اور اس میں سے 36 پوائنٹس جو ہے وہ مان بھی لیے گئے تھے۔ صرف 2 پوائنٹس تھے جن کے اوپر اختلاف تھا، اور نمبر 1 یہ بات تھی کہ یہ جو 12 سیٹیں جو آکوپائڈ کشمیر سے جو مائگریٹ ہو کے کشمیری آئے ہیں
ان کو جو اسمبلی میں یہ ریزرو سیٹس ہیں وہ، اور جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کو جو پرکس اینڈ پریولیجز ملتے ہیں ان کو ختم کرنا، یہ نہیں ہوئے تھے. باقی چیزیں مان لی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر وائلنس جو ہے. اچھا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے، اور آزاد کشمیر میں جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان انہوں نے معاہدے کا خیر مقدم بھی کیا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں جی، اچھی پیش رفت ہے، ایسے ہی ہونی چاہیے. نیگوسیشن سے ہی سارے مسئلے حل کرنے چاہیے. یہ تو سب سے عمدہ اسٹریٹجی ہے جو کہ ہم غزہ کے لیے بھی کہتے ہیں، کشمیر کے لیے بھی کہتے ہیں. اپنے اندرونی جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو اس وقت ہے اس میں بھی یہی ہو رہی ہے. تو یہاں پر اگر یہ نیگوسیشن کے ذریعے جو ہے اگر یہ بات حل کی طرف چلی گئی ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے. اور اس میں پرائم منسٹر نے خود جو ہے نا بذات خود اس میں دلچسپی لی، اور وہ جو ایک معاملہ جو بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا اس کو جو ہے انہوں نے ٹھنڈا کر دیا ہے. اور جو طلال چودھری صاحب جو ہے انٹیریئر منسٹری کے، انہوں نے وہاں اپولوجائز بھی کیا. جو وہاں جو جرنلسٹ تھے ان کو زود کو کیا گیا، کیونکہ اصل میں تو مورد الزام تو ایکشن کمیٹی ان کے یہ لوگ تھے جو غل غبارہ کر رہے تھے، تو ساتھ وہ بھی ان کو بھی ڈنڈے پڑ گئے. تو اب خیر جو بھی ہے اللہ کرے کہ جی اب یہ عمل وہاں پر دوبارہ بحال ہو جائے. سر، آپ کی نظر میں موجودہ حالت میں عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان اعتماد کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری جو وہاں پر جو کمیٹی جو یہ بنی ہے آزاد کشمیر میں، اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے. میری نظر میں جو ہے اس کی اوور آل ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے، اور اگر ہے تو ان کی کوئی وہاں پر جو ہے نا سے نہیں ہے. کوئی 100 سے 100 جو ہے نا ووٹ بھی جو ہے نا انہوں نے نہیں جیتے ہوئے. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا، جس نے کہ جو بلوچستان اور کے پی میں جو خلشار مچایا ہوا ہے پچھلے 25 سال سے، اب اس نے یہاں بھی کچھ کامیابی حاصل کر لی ہے. اور اس کے یہ جو ریسنٹ جو ابھی وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں اس میں را کا ہاتھ جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے. یہ فورن انٹرونشن کو آپ کسی صورت میں اگنور. اچھا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ تھے، جو ان کے مطالبات تھے، آپ کی نظر میں ان کے مطالبات کس حد تک درست تھے یا درست تھے ہی نہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں ابھی وہ پہلے بھی ان کو سب سے زیادہ پروونسز کے لحاظ سے جو ہے نا مراحت اور جو ہے نا کنسیشن دیے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ بالکل فری ہو جائے، ویٹ جو ہے یہ بالکل فری ہو جائے، ٹرانسفارمر بڑے لگ جائیں تاکہ اور وہ بجلی استعمال کر سکے. تو آخر ہم یہ کوئی فرسٹ ورلڈ تو ہے نہیں ہے، ہم خود جو ہے نا بڑی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور انرجی کرائسس ہیں اور بہت سی کرائسس ہیں. بالکل. اور پھر یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 سیٹوں کو کلعدم کر دیں، تو یہ تو ساری آپ کی جو کشمیری جدوجہد ہے فار رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ فوت ہو جاتی ہے. کیونکہ کشمیری جہاں بھی ہیں، چاہے وہ باہر ہیں، پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں ہیں، وہ کشمیری ہیں اور ان کا حق ہے. تو یہ تو ان کے ایک جائز یہ سیٹس تھیں. اب مسئلہ سارا یہ ہوا ہے کہ وہاں پہلے تو صرف آزاد کشمیر کی ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سارا پولیٹیکل نظام چلا رہی تھی. لیکن یہ جب سے جو دوسری ہماری پاکستان سے پولیٹیکل پارٹیز وہاں گئی، انہوں نے سارے ماحول کو پولیٹیسائز کر دیا ہے اور آپس میں رائیولری کی ہے. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، یہ تو مذاکرات کرنے گئے تھے، معاملات کو حل کرنے گئے تھے، تو پھر یہ کیسے انہوں نے معاملات ان سے خراب ہو گئے؟ نہیں، وہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب بھی جہاں بھی کہیں پر آپ رائٹس ہوں گے، انسرجنسی ہوگی، کوئی موومنٹ ہوگا، اس طرح کی جو خلشار ہوگا، اس میں فورن ہینڈ ہوتا ہے. وہ جو تیسرا بندہ جو تیلی لگانے والا ہے وہ یہ کام یہ کرتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے آپس میں گتھم گتھا ہے. تیسرے نے گولی ماری اور ایک کو جو ہے نا مار دیا اور اس سے جو ہے نا آگ بھڑک پڑی. تو وہ اسی طرح کا ہوا کہ یہ تو آپ جس طریقے سے وہاں پولیس کے جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. تو یہ تو ایک
جو ہے نا بالکل غلط حرکت ہوئی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے باشعور ہیں اور حد سے زیادہ پیسفل ہیں، اور آج تک انہوں نے جو ہے نا سب سے زیادہ پیس، یونٹی اور فیتھ کو جو ہے نا انہوں نے اوپر رکھا ہے اور کوئی ایسی ناچاکی نہیں کی. پاکستان کو سب سے زیادہ پیار ہے ان کو، تو پھر وہ ان حالات میں اینٹی پاکستان نعرے اور اینٹی آرمی نعرے جو ہیں وہ پھر کوئی زیب نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون کی بات سن رہے تھے، ان کی جانب سے کافی ساری اہم جو گفتگو ہے وہ انہوں نے ہم سے کی. بہت شکریہ سر آپ کا.